بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ خارش ایک نہایت تکلیف دہ بیماری ہے۔ یہ دیگر کئی امراض کی وجہ سے لگتی ہے۔ ان میں کچھ جلد کی بیماریاں اور کچھ اندرونی بیماریاں ہوتی ہیں۔ خارش کم ہو تو اس کا علاج ممکن اور آسان ہوتا ہے۔ اگر یہ شدت اختیار کر جائے تو اس کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جسم پر خارش ہونے کی چند وجوہات بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس علاج سے بھی آگاہ کریں گے۔ غیر متعدی بیماریاں۔ جلد کی کچھ غیر متعدی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے جلد پر خارش ہوتی ہے، جیسے چنبل، ایگزاما اور خشک جلد وغیرہ، یا کچھ خاص قسم کے کھانے اور دوائیاں بھی اس کا سبب بنتی ہیں۔ حشرات کے کاٹنے سے۔ جسم پر کسی کیڑے یا مچھر وغیرہ کے کاٹنے سے زخم سا ہو جاتا ہے یا خارش کرنے سے یہ مزید پھیل جاتی ہے۔ اندرونی بیماریاں۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو تکلیف دیتی ہیں اور یہ جلد کے لیے خارش کا باعث بھی بنتی ہیں، جیسے گردے اور جگر کی بیماری، شدید خون کی کمی اور تھائرائیڈ کی خرابی وغیرہ۔ وجوہات۔ کچھ ذہنی بیماریوں کی وجہ سے بھی جلد کی خارش پیدا ہو جاتی ہے، جیسے جنوبی اضطراب اور تناؤ کی بیماری وغیرہ۔ اس کا علاج ماہر نفسیات کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ جلن اور زخم۔ جسم کا کوئی حصہ جلنے یا زخم کی وجہ سے بھی خارش لگ جاتی ہے جو پورے جسم پر پھیل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض جنسی بیماریوں کے باعث سیرانوں کے درمیان بھی خارش کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ خارش عام طور پر شدت نوعیت کی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جلد پر جلن کا احساس ہوتا ہے، یہاں تک کہ چھالے بھی بن جاتے ہیں۔ جب یہ چھالے پڑتے ہیں تو زخموں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس قسم کی کیفیت نظر آئے تو وقت ضائع کیے بغیر ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے، ورنہ بیماری سنگین نوعیت اختیار کر سکتی ہے۔ جوئیں۔ خارش کی ایک وجہ ایک قسم کی چھوٹی چھوٹی جوئیں ہوتی ہیں جو صرف خوردبین سے نظر آتی ہیں۔ یہ خارش عموماً جسم کے ان حصوں میں زیادہ ہوتی ہے جہاں جلد میں بہت ساری تہ ہوتی ہیں، جن میں ان جوؤں کو چھپنے کا موقع ملتا ہے، مثلاً انگلیوں کے بیچ میں، گھٹنوں اور کہنیوں کے اوپر۔ اس خارش کی دوسری پہچان یہ ہے کہ یہ گھر میں ایک سے زیادہ افراد کو ایک ساتھ ہوتی ہیں، کیونکہ جوئیں ایک سے دوسرے انسان کو آسانی سے لگ جاتی ہیں۔ اس خارش کے علاج کے لیے ڈاکٹر حضرات عموماً اینٹی سکیبز لوشن یا کریم دیتے ہیں، جس سے سب گھر والوں کو ایک ساتھ علاج کروانا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی احتیاطی تدابیر میں روزانہ کپڑے تبدیل کرنا، استعمال شدہ کپڑوں کو تیز گرم پانی سے دھونا اور علاج کے درمیان میاں بیوی کا قربت کے تعلقات سے پرہیز کرنا شامل ہے۔ فنگس۔ خارش کی ایک اور اہم وجہ فنگس ہے۔ یہ خارش عموماً ان جگہوں میں ہوتی ہے جہاں عام طور پر دھوپ نہیں لگتی یا جہاں پسینہ آنے کی وجہ سے جلد گرم اور مرطوب رہتی ہے، مثلاً بغلوں میں، خواتین میں چھاتیوں کے نیچے، مردوں اور خواتین دونوں میں جنسی اعضاء کے اوپر۔ یہ خارش بھی میاں بیوی میں قربت کے تعلقات کی وجہ سے آسانی سے ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر حضرات اینٹی فنگل ادویات تجویز کرتے ہیں۔ اگر شادی شدہ مرد یا عورت میں ہو، دونوں کا علاج ایک ساتھ ضروری ہے، چاہے کسی ایک پارٹنر میں خارش نہ بھی ہو، تاکہ صحت یاب ہونے کے بعد دوسرے پارٹنر سے زیادہ فنگس کی منتقلی کے امکانات کم ہوں۔ کچھ کیسز میں مثلاً گردن اور سینے کے اوپر سفید دھبے بغیر خارش کے بھی ہو سکتے ہیں، جس کا علاج کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ الرجی۔ خارش کی ایک اور وجہ الرجی یا حساسیت بھی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات ہماری جلد کسی خاص چیز کے حوالے سے زیادہ حساس ہوتی ہے، جسے کانٹیکٹ ہونے کی صورت میں جلد پر خارش شروع ہو جاتی ہے۔ اسے کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس بھی کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں جس چیز سے الرجی ہو اسے بچنا اور اینٹی الرجی کے استعمال سے آرام آ جاتا ہے۔ امیون سسٹم کی خرابی۔ خارش کبھی کبھی امیون سسٹم کی خرابی یا زیادہ حساسیت کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اگر معمولی سطح پر ہو تو سٹرائڈ کریم اور اینٹی الرجی ادویات سے آرام آ جاتا ہے، لیکن زیادہ تکلیف کی صورت میں امیون سسٹم کو دبا کر رکھنے والی ادویات استعمال کروائی جاتی ہیں، جن سے صرف اس وقت تک ہی آرام ملتا ہے جب تک ان کا استعمال کرتے رہیں۔ اب آپ کو جلد سے خارش دور کرنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ نمبر 1،
पेट्रोलियम जेली। अगर आपकी जिल्द हसास है और आपको खारिश का मसला है तो इसे दूर करने के लिए पेट्रोलियम जेली आपके लिए इस मसले का बेहतरीन इलाज है, क्योंकि पेट्रोलियम जेली में कोई मुज़र अज्जा नहीं होते जिससे आपकी जिल्द को किसी किस्म के नुकसानात का खतरा हो। जिल्द पर जहाँ भी खारिश हो पेट्रोलियम जेली लगाएं, इससे खारिश दूर हो जाएगी और आपको आराम मिलेगा। नंबर 2, लीमू। लीमू विटामिन ई से और ब्लीच वाली खसूसियात से भरपूर होता है। इसके साथ इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात भी मौजूद होती हैं। अगर आपको खारिश में आराम चाहिए तो लीमू से निकाला गया तेल जिल्द पर इस्तेमाल करें, खारिश दूर हो जाएगी। नंबर 3, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी खारिश से निजात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए आपको 1 चम्मच बेकिंग सोडा में थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बनाना है और इस पेस्ट को जिल्द पर जिस जगह खारिश हो वहां लगाएं। इससे खारिश का मसला दूर हो जाएगा, मगर इस बात का ख्याल रखें कि अगर जिल्द पर कोई जख्म या कट लगा हुआ हो तो इस पेस्ट को ना लगाएं, ये सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए हैं। नंबर 4, तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते एंटी बैक्टीरियल खसूसियात से मालामाल होते हैं। अगर खारिश दूर करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाए तो बेहद फायदा होगा। तुलसी के चंद ताज़ा पत्ते अगर पानी में भिगोकर इसे जिल्द पर रगड़ा जाए तो इससे खारिश दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर चंद पत्तों को पानी में उबालकर इस पानी में रुई डुबोकर जिल्द पर लगाई जाए तो इससे भी जिल्द की खारिश दूर हो जाएगी और खारिश में आराम आएगा। नंबर 5, एलोवेरा। जिल्द पर इस्तेमाल करने के बेशुमार फवायद हैं। ये जिल्द एक्जिमा, एक्नी और जिल्द पर एलर्जी के लिए बेहतरीन समझा जाता है। सेहत की खूबसूरती, इन्फेक्शन, खारिश दूर करने और इससे निजात के लिए भी एलोवेरा का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इसके लिए एलोवेरा का एक छोटा पत्ता काट लें और इसे एलोवेरा जेल निकाल कर अलग कर लें। आप इस जेल को जहाँ खारिश हो जिल्द पर इस जगह लगाएं और कुछ देर के लिए छोड़ दें, खारिश दूर हो जाएगी और अगर किसी किस्म का इन्फेक्शन होगा तो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा एलोवेरा जेल में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी वायरल और एंटी ऑक्सीडेंट खसूसियात भी पाई जाती हैं जो जिल्द से मुताल्लिक एलर्जी और खारिश के लिए मावन होती हैं। आपकी जिल्द पर खारिश या एलर्जी हो जाए, इस पर ताज़ा एलोवेरा जेल जिल्द पर लगाने से फौरन आराम आ जाता है। नंबर 6, टेटरी ऑयल। टेटरी तेल एंटी सेफ्टी कोर, एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात रखता है। मुतअद्दिद तहकीकात से यह साबित हुआ है कि टेटरी तेल जिल्द से मुताल्लिक बेशुमार मसाइल के लिए बेहतरीन है। अगर आप तेल को जिल्द पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ज़रूरी है इसे किसी जैतून या नारियल के तेल में मिलाकर लगाया जाए। नंबर 7, सेब का सिरका। सेब का सिरका भी जिल्द पर एलर्जी और खारिश के लिए काफ़ी मददगार साबित होता है, लेकिन सेब के सिरके को जिल्द पर इस्तेमाल करने से पहले ज़रूरी है कि इसे पानी में महलूल करके लगाएं। नंबर 8, नारियल का तेल। नारियल का तेल तासीर के एतबार से ठंडा होता है, जबकि इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात भी पाई जाती हैं। नारियल का तेल एलर्जी और खारिश में आराम पहुंचाता है, जबकि इसे जिल्द पर मॉइस्चराइज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 9, पपीता। पपीता और दही। खारिश से निजात के लिए पपीता और दही बेहतरीन क्लीनर्स के तौर पर काम करते हैं और खुश्की ख़त्म करके इसे नरम और मुलायम बनाने में मदद देते हैं। इसके लिए 3 खाने के चम्मच पपीता पेस्ट और आधा कप दही मिक्स करके अपनी जिल्द पर लगाएं और 15 मिनट बाद धो लें।